میں نے بات یہ کرنی تھی کہ پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے اور الحمدللہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، اور جو سیاسی جماعتوں کا رول رہا ہے جب سے پاکستان مارز وجود میں ہے سب کے سامنے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کل یہ سلوگن چل رہا ہے غلامی اور دوستی، اس میں مجھے فرق بتا دیں، غلامی کیا ہے اور دوستی کیا ہے؟ ہم کیسے غلام ہیں؟ ہم نیوکلیئر پاور ہیں اور 75 سال سے ہر 14 اگست کو ہم یوم آزادی کس لیے مناتے ہیں اگر ہم غلام ہیں تو؟ شاہ صاحب آپ نے، میں اس پہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، یہ نہیں کہ میں کرنا چاہتا نہیں ہوں یا کر سکتا نہیں ہوں یا مجھے کوئی انہیبیشن ہے۔ محفل کا ایک موڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ تلخی کی آمیزش کم سے کم ہو۔ However, your question is so pertinent شاہ صاحب کہ اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ میں تمثیل کے ساتھ بات کروں گا۔ آپ نے کہا ہے کہ despite being a nuclear power, what stops us from being a powerful nation? Why are we so feeble? Why are we so weak? آپ نے وہ گھوڑا دیکھا ہے جو تنو من، بڑا تگڑا گھوڑا، وہ ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی کرسی کے ساتھ بندھا ہوا اور صبح سے شام تک کھڑا رہتا ہے؟ دیکھا کبھی تصویر میں؟ اگر نہیں دیکھا تو انٹرنیٹ پہ کسی نوجوان سے کہیے گا نکال کے آپ کو دکھائیں۔ یہ جو نسل در نسل غلامی ہے نا، اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ انگریز کی نہیں ہے۔ It began with the Aryans، 5000 سال قبل مسیح کی بات ہے سر۔ اس کے بعد یونانیوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہوا، پھر ایرانینز یہاں پہ آئے، جو بھی آتا گیا ہمیں تاراج کرتا گیا اور ہم اس کے آگے لیٹتے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر عربز آئے، پھر سینٹرل ایشینز آئے، پھر انگریز آئے۔ انگریز خود تو چلے گئے ہیں، بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ تو ہماری غلامی کا، ہمارے کرب کا، ہماری تکلیف کا تسلسل آج بھی قائم ہے۔ شاہ صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے پہلے کہا کہ ایک اینکر پرسن کو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن خان کی محبت نے آپ کو حد سے تجاوز کروایا۔ آپ نے کہا کہ خان پہ میری دل اور جان قربان، جو وائرل ہوا۔ میں بھی پی ٹی آئی کا ایک ڈائی ہارڈ ورکر ہوں، تو ایسی کیا بات تھی کہ آپ یہ سب سمجھتے ہوئے کہ مجھے یہ حد کراس نہیں کرنی چاہیے، آپ نے خان کی محبت میں وہ حد کراس کر دی؟ اس کی کیا وجہ؟ آئی ایم اے ہیومن بینگ، میں انسان تو ہوں نا، پہلے انسان ہوں پھر صحافی ہوں۔ تو میں نے جب محسوس کیا نا کہ یہاں پر حد سے تجاوز کرنے والے، انتہائی کرپٹ اور بدصفت معاشرے میں ایسے ایسے آئٹم پڑے ہیں کہ جن کے پلندے ہمارے سامنے ہیں، تو ان کی موجودگی میں یہ واحد آدمی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ فلانا نہیں ہے، تو اللہ جانتا ہے۔ اب ملی صاحب یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اندر سے کیا ہے، یا آپ کا خدا جانتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی کہ جی خان کہتا ہے کہ میں کرپٹ نہیں، وہ کہتا ہے نا کرپٹ نہیں ہو سکتا۔ بھائی جان نے ابھی کہا تھا کہ وہ رانجھا صاحب تھے یا کوئی اور صاحب تھے، نہیں چودھری صاحب نے کہا تھا کہ 300 کنال یہ وہ، اس کے بارے میں کلین چٹ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ میں جس چیز کا عاشق ہوں، میں جس چیز پر فریفتہ ہوں، وہ آپ بھی کریں گے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، وہ ہے بہادری۔ میرا ماننا یہ ہے کہ بہادری ایک ایسا وصف ہے جس میں 50 اوصاف اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں۔ بہادری ایثار کا نام ہے۔ بہادری یہ نہیں کہ باہر نکل کے فائرنگ کر دو، 4 بندے پھڑکا دو، نو، آپ مار سکتے ہیں لیکن پھر بھی ایوائڈ کریں، یہ بہادری۔ تو میں اس کا اس وجہ سے تو میں آئی گاٹ کیریڈ اوے، اور وہ میرا مین سٹریم شو نہیں تھا، ایک میرا خیال ہے میل باکس میں نے یہ کہا تھا، اینڈ آئی اسٹینڈ بائی دیٹ۔ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے یہ کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب حاضرین سے السلام علیکم۔ میرا سوال آفتاب صاحب کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ کے بارے میں ہے، چھوٹی سٹیٹمنٹ میں ہے، گلا بھی ہے، سوال بھی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں تھوڑا سا کہ جو میرے دوست آپ سے تلخ سوال کر رہے ہیں، یہ آپ کو پاکستانی معاشرے کے گوڑے نہیں تھن سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے پلیٹ فارم سے جو بات کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں پہ اثر رکھتی ہے۔ آپ نے اپنے ایک پروگرام میں اسٹیٹمنٹ فرمایا تھا، اسٹیٹمنٹ میں کہ اوورسیز پاکستانی شوق سے پیسے بھیجے، قبول ہے ہمیں، ہم چاہتے ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ اس کے بعد تیسری بات آپ نے کی تھی، لیکن ان کو الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی سکتی، ہم ان کو اپنے اوپر حکمران تسلیم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر ایک شہری
اوورسیز ہے یا پاکستانی ہے, اگر اس کو ووٹ کا حق ہے تو اس کو الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ یہ ذرا وضاحت کر دیں. اس کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. پہلی بات ہے کہ میں نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ, یہ حسن نثار ساؤنڈز مور لائک حسن نثار, ایک بات. دوسرا, اگر کی بھی ہے تو میں بھی اس وقت میرا اسٹیٹ آف مائنڈ وہ نہ ہو جو آج ہے. آج میں کچھ اور سوچتا ہوں, اور نہیں چینج نہیں ہوا, اس میں ماڈیفائی کرنا چاہوں گا کہ کوئی طریقہ ایسا وضع کیا جائے کہ حسن نثار کی جو ریزرویشنز ہیں, میں بار بار اس کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ وہ ہمارا ہم مسلک ہے, اس حوالے سے پیارا دوست ہے, سینئر ہے, میرا چاچا بھی ہے, میرا کولیگ بھی ہے. وہ جو کہتا ہے نا کہ کچھ ایسی چیز وضع کر لی جائے کہ یہ حق آپ کو, اور ہم انشاءاللہ یہ حق آپ کو دلوا کے رہیں گے, چاہے جتنا جو کچھ کر سکے اس کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑا. السلام علیکم, میرا نام خرم رانجا ہے, اور فرسٹ آف آل اٹس گریٹ ٹو سی یو ان پرسن ٹوڈے. میرا آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پہلے بھی اوورسیز کے بارے میں کافی اپنے پروگرام میں ہمیشہ مینشن کرتے ہیں, تو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ویکلی بیسس پہ کچھ منٹس جو ہیں وہ اوورسیز کے مسائل کے اوپر ڈیڈیکیٹ کر دیں تو اس سے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے. اور لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوپن مائک کیفے جو آپ نے لاہور میں کھولا ہے, اسی طرح کی کوئی برانچ ادھر نیو یارک میں بھی کھول دیں. بہت شکریہ. اب آپ نے کہا ہے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے یہاں آنے کے بنیادی 3-4 مقاصد میں سے ایک مقصد اوپن مائک کیفے نارتھ امریکہ میں کھولنا تھا. اور میں ایک کہتے ہیں کہ I have taken a vow. I won't say I have taken a vow, but I have made a commitment to myself and I have prayed to Allah that inshallah I will open 100 franchises in North America in less than 5 years. اور آپ کو انشاءاللہ حیران کرے گا کہ اوپن مائک کیفے اپنے پورے ششکے کے ساتھ, کہ اس کے اندر وہ سارا کچھ ہوگا کہ آپ لائیو یہاں بیٹھے ہیں, سپوز دس از این اوپن مائک کیفے, اور آپ کے کیفے پیٹرنز بیٹھے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک چیلنج کر رہا ہے, اور لائیو اس وقت لاہور میں ہم کسوٹی کر رہے ہیں. آپ شخصیت پوچھیں گے, ہم وہ بوجھیں گے. یہاں پر آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی ہوگی, شرارتیں بھی ہوں گی, ببو رانا بھی ہوگا. تو وہ سارا سلسلہ ہم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایوری 3rd month دیٹ از اے پارٹ آف دا پیکج کہ یہاں پر ایک کمیڈین اسٹینڈ اپ آرٹسٹ ایوری 3rd month یہاں پہ آیا کرے گا. اور میں twice-thrice a year میں بھی آتا جاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ اس کانسیپٹ کو, کیونکہ محض کیفے کی ضرورت امریکیوں کو نہیں ہے, مطلب برگر پیزے آپ نے بہت دیکھے ہیں, یہ کانسیپٹ نہیں دیکھا. اور ایک اور چیز اس کے ساتھ جو ہم کرنے جا رہے ہیں, وہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں, میں خیر دعویٰ کرنا نہیں چاہیے, لیکن جس طرح کا میں شو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ مجھے ہمیشہ کامیابی دیتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار اس نے ہلکا کام کیا ہے. تو میں کوئی اتنی تیاری نہیں کرتا, بالکل تیاری نہیں کرتا. میں حلفاً کہہ رہا ہوں, میں بلکہ اپنی نالائکی کا برملا اظہار کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اتنی. I might sound very religious to you, actually I am not, I am very spiritual. I believe in, میں کہتا ہوں زندگی کی سمجھ اس وقت آنے لگی ہے کہ یہ ساری کھیل کیا ہے جب پیچھے اتنا سا معاملہ رہ گیا. تو میں کبھی تیاری نہیں کرتا, شو بڑا اچھا ہو جاتا ہے. میں کالم کی تیاری نہیں کرتا تھا, ایک ہی دن میں میرے 3 جگہ پہ کالمز چھپے, تو میں حیران رہ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پذیرائی دی ہے کہ نوائے وقت میں ایک چھپا, نیشن میں ایک چھپا, نیوز ویک جو امریکی رسالہ ہے اس میں ایک چھپا, اور رات کو میرا حسب حال بھی چلا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور کچھ نہیں ہے. میں ایک مٹھا سا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, بیک بینچر ہوتا تھا, لیکن اللہ نے اس میں بڑی برکت ڈالی ہے. میں عمران کا انٹرویو کرنے جس دن گیا ہوں, نہ میں سو سکا, میری وہی کیفیت تھی جو اس وقت ہے, کیونکہ ہمیں جانا ہوتا ہے اسلام آباد. تو میری بیگم نے مجھے کہا تھا کہ تم بہت اچھا انٹرویو کرو گے, تمہارے اس انٹرویو کو بڑی پذیرائی ملے گی انشاءاللہ. تو پھر آپ نے دیکھا, میرا خیال ہے کہ وہ آؤٹ آف پروپورشن تھا, وہ شاید ایسا تھا نہیں جتنا اس کو سیریسلی لے لیا گیا, لیکن وہ چائنا والا کوسچن اتنا امپورٹنٹ تھا جس کے جواب اب آنے شروع ہوئے ہیں. اس کے اوپر پھر کسی دن میں اپنے شو میں ہی گفتگو کروں گا. یہ جو اوپن مائک کیفے کی ایک خاص ایسپیکٹ کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس وقت, وہی. اور یہ بھائی جان یہ آپ نے کہا ہے تو میں آپ کے سوال کو رسپونڈ کر رہا ہوں. میں کوئی اپنی سیلز پچ پھینکنے, نہ میں اچھا بزنس مین ہوں, لیکن اللہ نے وہ بھی مجھے بنا دیا ہے,
اور میں بن گیا ہوں الحمدللہ. آئی ایم ارننگ اے لاٹ بائی دا وے. میں بڑے مزے میں ہوں, مجھے کسی سے مانگنے کی, کسی سے نہ, میں نے اس وقت بھی نہیں مانگا, شکر الحمدللہ, جب میں بالکل ایک عام سی کھٹارا سی گاڑی چلایا کرتا تھا. تو یہ ہے کہ جو اوپن مائک کیفے میں آپ کو دیسی دینے جا رہا ہوں, دیسی, خالص دیسی, وطنے جس کو کہتے ہیں, وہ 3-4 ڈشز اگر پاکستان میں اس سے اچھی بنتی ہیں تو پھر میں وہ دیسی سیکشن ہی بند کر دوں گا. ٹھیک ہے, میں نے کہہ رکھا کہ جس دن خبرہار سے بہتر شو بنا وہ میری ریٹائرمنٹ کا دن ہوگا, اور پھر میرے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ بھائی اب میری جگہ پہ آ گیا کوئی, تو جب تک نہیں ہے وہ چلتا رہے گا. تو انشاءاللہ وہ دیسی ایک ایسی چیز ہوگی جس پر میں اترا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس جیسا پروڈیوس کر کے دکھائیں. وہ کیا ہوگا؟ شنواری, ہریسا, اور صرف 2-3 کا مینیو ہے, وہ میری اپنی ریسیپیز ہیں, اور آپ دیکھیے گا کہ وہ بھی انشاءاللہ حسب حال خبرناک خبرہار ٹائپ کا ایک آئٹم ہوگا. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے, میں جلد از جلد وہ کروں. جی سر. السلام علیکم. بھائی صاحب, میرا نام عمر قریشی ہے. کچھ سال پہلے آپ کا ایک وائرل دیکھا تھا ویڈیو ہائی وے کے اوپر. ان کا کہنا یہ ہے, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ دیٹ ہی ہیڈ دا آڈیسٹی آف آسکنگ دس کوسچن فرام می. قریش صاحب, تھینک یو, آئی تھینک یو تھرائس, کہ آپ سڑک پہ آ رہے ہیں. ایک بندے نے, ڈی ایس پی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی اسلحہ کیوں ہے تمہارے پاس, تو آپ نے اس قابل نہیں سمجھا اس کو کہ وہ اپنا فرائض انجام دے رہا تھا, کہ آپ مائنڈ کر گئے. دس از واٹ یو وانٹڈ ٹو آسک. میں اس کا جواب دے رہا ہوں. یہ ممکن نہیں ہے. شکاری جو ہوتا ہے نا, شکاری, وہ انتہائی کانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے. وہ اتنی سی بھی رسکی بات نہیں کر, اس نے نکلنا, کیونکہ اس نے اپنی لائف کو جیپرڈی میں ڈالنا ہوتا ہے. سو وہ نکلنے سے پہلے وہ چیک کرتا ہے ٹائروں کی ہوا سے لے کر اپنا ایمونیشن, اپنی گن, کیونکہ بعض اوقات اس نے ایسی سٹیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کو اگر سور کی ٹکر لگ جائے نا تو ٹرک الٹا دیتی ہے. آپ سب جانتے ہیں, دیہاتی بیک گراؤنڈ والے لوگ, تو وہاں پہ اگر اس کی گن نہ چلے, ایک ایک چیز کو چیک کرتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں بغیر لائسنس کے اسلحہ لے کر شہر کے اندر سے گزر رہا ہوں؟ اس کو تکلیف یہ ہوئی تھی کہ میں نے اس کے سامنے لائسنسز رکھ دیے. میں نے یہ نہیں کہا کہ چلو جان دے ہو کی ہو گیا ہے, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا بھائی, کیونکہ میں ریلیکس بیٹھا تھا, بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے. شکار پورا دن 14-15 آپ نے کلومیٹرز کیے ہوں. میں نے کہا یہ سارے لائسنس صاحب, انہوں نے کہا یہ کون سا والا, اس کا لائسنس کدھر ہے؟ میں کہا خود دیکھ لو یار, مجھے نہیں پتا. بس اسے یہ بات ناگوار گزری. اس نے مجھے جوں کھڑا کیا تقریباً, اور اتفاق سے یہ اللہ تعالیٰ نے, میں دعا کر رہا تھا یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے شرمندگی ہو. اور بالآخر اسے ان تمام, کیونکہ بے شمار گنیں ہوتی ہیں اس وقت, ایک ٹولی میں 7 گنز ہوتی ہیں ایک ٹولی میں, تو 3 ٹولیوں کی گنز میری گاڑیوں میں رکھی ہوئی تھی, اور ایک اس نے پکڑ لی رینڈملی. سب کے لائسنسز اسی جگہ پڑے ہوئے. جب نکل آیا تو وہ بڑا شرمندہ ہوا. تو میں نے کہا کہ اب میں تم سے یہ پوچھوں گا کہ جب میں نے یہ گزارش کی تھی کہ باقی سب لائسنسز اگر تم نے چیک کر لیے ہیں اور تم مجھے جانتے بھی ہو, تم نے اتنا سا بھی وہ مظاہرہ نہیں کیا میرے لیے. تمہاری خواہش تھی کہ کاش یہ نہ نکلتا. تم مجھے ایک رات حوالات میں بند کرنا چاہتے تھے. اگر کہو تو میں خود جا کے کھڑا ہو جاؤں, اگر تمہیں تصویر وائرل کرنی ہے تو. وہ شرمندہ تو ہوا, لیکن اللہ نے میرا بھرم رکھا, میری عزت, اللہ تعالیٰ, یہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور اگر اس نے نہ ہوتا تو میں ایکسپوز ہوتا کہ جی آفتاب صاحب نے, تو میں بڑا شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا. آج آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں تو یہ میرے میموارز کا حصہ بننا ہے. پھر میں نے جا کے اس کی شکایت, اور وہ سلسلہ پھر کافی تاریخیں بھگتتا رہا. مجھ سے پوچھا تھا میرے بہت سینئر پولیس آفیسر دوستوں نے کہ جان دے ہو, کہو تے معافی دے دے. میں کہ نہیں, اس نے مجھے معافی دی تھی, تو پھر بالآخر مجھے اس کو معافی دینی پڑی. جی سر, یو ہیو اے کوسچن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نام عدنان وڑائچ ہے, ضلع حافظ آباد سے. اگر کوئی آپ کا کوئی فیوریٹ پنجابی شعر ہے وہ اپنی جانگلی زبان میں سنا دیں. شعر تو ظفر اقبال صاحب دے ہیں جڑے میں یاد نے تھوڑے بہت, تو میں سنا دے سا. وہ بھی جانگلی میں. جانگلی سنا سا بھائی جی, میں آغاز اس سے تو کر. ہک ملتانن جٹی اگے دل دا ورکا تھلیا, ہک ملتانن جٹی اگے دل دا ورکا تھلیا,
हथ हिला के आखन लगी जोल वे साईं जोल। अच्छा, सवाल तो ये है कि कनाडा आप काफ़ी साल से आ रहे हैं लेकिन अमेरिका में आप इस सिलसिले में नहीं आ सके, क्या वजह है? तो इसलिए कि अमेरिका में मुझे उस तरह से बुलाया नहीं गया था जिस तरह अपना ने मोहब्बत का इजहार किया। डॉक्टर दुरानी इज अ वंडरफुल president of this great association. He met me long time back in Lahore and he made a request personally. He happens to be a friend's younger brother. So this was his idea. I said okay मैं आऊँगा, लेकिन वो वीज़े के मामलात में कोई परेशानी होगी। तो अब मैंने चूँकि फिल्म बनानी थी जिसके लिए मैंने लोकेशंस मार्क की ब्रिटिश कोलंबिया में, और मैंने ओपन माइक कैफे खोलना था। खोलना के बारे में मतलब मैंने रैकी करनी थी, खोलना अभी से खोलना नहीं है, रैकी करनी थी। नासिर शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये इस सिलसिले के तमाम लीगल एस्पेक्ट्स, सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज़ वो इन्हीं से मुतल्लिक हैं। मुझे नहीं पता तो इसलिए मैं आया। मेरा नाम इफ्तिखार तारड़, एडवोकेट फ्रॉम फालिया। जनाब, तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़फ़र इकबाल साहब का, डॉक्टर अफजाल मलिक साहब का, जिन्होंने आपको बुलाया और हमें आपका दीदार नसीब हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा सवाल जो है वो आम लोगों से हट के है, वो सवाल मेरा आपके दायरा इख्तियार से भी मुझे बाहर लगता है, लेकिन कौम की सलाह के लिए और भलाई और बेहतरी के लिए मैं ये आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिशियन जो है, ये लीडरान, जब वो तकरीरें करते हैं तो इतनी बद अखलाकी से बातें करते हैं। कोशिश करूंगा आपकी वसातत से मैं अपने शो में इसका मेहरबानी। ज़फ़र इकबाल साहब के हवाले से ही बात करना चाहूँगी कि ज़बान और अदब जो है वो बुनियाद है किसी भी चीज़ की, सकाफ़त समाज जो भी है उस पर बिल्डअप होता है। और आपका जो जिन लोगों में आप बड़े, जो आपके वालिद मोहतरम, एक बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब का, तो आपको क्या लगता है कि आप जो आज हैं उसमें उस तरबियत का कितना हाथ है, और क्या आप समझते हैं कि वो जो माहौल आपको मिला इल्म अदब का घर से, ये जो शख्सियत आपकी अब बनी है उसमें उसका हाथ है, उसमें तरबियत हुई? और क्या आपके वालिद साहब की कभी ये ख्वाहिश रही कि आप उन्हीं की तरह से उर्दू अदब के हवाले से वही काम करते जो वो कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। अब इसमें एक तो ये है कि शायरी के लिए तो उनका अपना कहना था कि ये, क्योंकि उन्हें समझ है इस बात की ना, मैं हमेशा इसका तज़किरा करता हूँ कि शायर बाय बर्थ होता है। शायर, ये 4 कैटेगरीज मैंने कितनी दफ़ा अपने शोज़ में बता रखी हैं, अब तो क्लीशे बन चुका है कि शायर, सियासतदान, फनकार और बेवकूफ़, ये माँ के पेट से बने बनाए आते हैं। इन्हें कोई खारजी अवामिल जो है कोई रोल नहीं प्ले कर सकते। उन्हें समझ आ गई थी कि ये शायर नहीं है, ये सुखन फहम ज़रूर है, सुखनवर नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने मुझे कई दफ़ा मना किया। एक दफ़ा मैंने एक मिसरा कहा, मैं क्या जी तो बड़ा शानदार है मिसरा, देखो ज़रा ये मेरा मिसरा। तो हम मुझे कहने लगे कि शायरी, पंजाबी में कहने लगे कि शायरी ना करे कर, शायरी तेरा प्यो भी नहीं कर सकता, ये इतना मुश्किल काम है। ये मुझे उन्होंने हमेशा डिस्करेज किया कि मैं शायरी ना ही करूं तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये भी अच्छा किया था, मैं इससे जो है ना वो बचा रहा, इसलिए कि मेरे अंदर शायर था नहीं ना। ये धक्केशाही की शायरी होती कि एक सहारा लेकर ज़फ़र साहब का, मुख्तलिफ मजल्लों का, मुख्तलिफ मैगज़ीन्स का, अपने सहाफ़ती फूफा का, तो मैं को बी क्लास सा शायर बन जाता तो क्या फ़ायदा था कि मैं फिर भी बी क्लास रहता। मैंने कॉलम निगारी में ज़फ़र इकबाल साहब को एक चैलेंज समझ के उनको चेज़ किया, और मैंने फिर जो किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने तौर पे मैं बड़े इत्मीनान में हूँ। आपने पूछा कि ज़फ़र साहब का कितना अमल दखल है मेरी मेकिंग में, तो उसमें एक तो है कि ज़फ़र इकबाल साहब से मैंने सुखन फहमी सीखी। ज़फ़र इकबाल साहब के अपने ज़ौक़े आगही की जीन्स मेरे अंदर ट्रांसफ़र हुई, ट्रैवल हुई। मुझे इंतहाई नामसायद हालात के बावजूद उन्होंने अच्छे कॉन्वेंट्स में पढ़ाया, पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाया, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया, सैन होज़े स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, जबकि वो कोई रईस आज़म नहीं थे। फिर कदम कदम पर मेरे एक एक लफ्ज़ को, पंजाबी, हम तो पंजाबी ओरिजिन के लोग हैं, उर्दू को इतनी आसान तो नहीं है, मेरी करेक्शंस करनी, मेरे अंदर क्रिएटिविटी को इग्नाइट करना, तो
اس میں اگر آپ پرسنٹیج میں پوچھیں ہوتا 70%, 75%. بخدا 99.9% ظفر اقبال صاحب. اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں اس کا عشر اشیر بھی نہ ہوتا. کوشچن ہے کہ تسی جس طرح تہاڈا نالج ہے, جس طرح تہاڈا سپیچ ہے, تسی اپنے آپ نو کسی پولیٹکس دی صف دے وچ انٹر ہونا چاہو گے؟ 1 منٹ میں آ جاؤ, میں اگر کرنا چاہوں. آپ کو پتا کتنا آسان ہے پالیٹکس میں آنا اور لوگوں کو اپنے ساتھ میں لا لینا. میں پالیٹیشین نہیں ہوں, پولیٹیکل ٹیکنیشین اپنے آپ کو میں کہتا ہوں, لیکن پالیٹیشین نہیں ہوں. میرا وہ ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے, میں اگر پالیٹیشین ہو گیا, نصیب دشمنہ اقتدار میں بھی آ گیا, تو میں تو سب کچھ تلپٹ کر دوں گا. تو آپ ویٹ کیا کر رہے ہیں پھر؟ تو میں نہ ہی کرنا تو اچھا ہے. اگر میرے میں جراثیم ہوتے تو میں آ جاتا, مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا, میں آ جاتا. السلام علیکم سر, میں نصر گوندل منڈی بہت دن تو. سر میرا کوشچن ہے, اچھا میں ایک چھوٹی جی گل کر دیں گوندل صاحب کہ میں لگتا ہے سارا دوابے دا شو ہے اور سارے منڈی بہت دن کو رنج ہے, کوئی چٹھا ہے, کوئی چیما ہے, کوئی گوندل ہے. بھائی کمال ہے, واہ واہ واہ. اچھا سر میرا کوشچن ہے, نچلے طبقے تو لے کے کسی ڈپارٹمنٹ چ لے کے, تسی پالیٹکس لے لو, تسی میڈیکل ڈپارٹمنٹ لے لو, ایجوکیشن لے لو, بڑی صحافت بڑے پروگرام کر دیے کہ اوتھے کرپشن ہو رہی ہے, اوتھے کرپشن ہو رہی ہے. میں ایز اے اوورسیز بڑی نشاندہی کر دینے کہ اوتھے کرپشن ہو رہی. سر کیا تہاڈے خیال چ اس کرپشن نو روکن دا, اس چیز نو میرٹ لیاؤن دا, یہ پورا صحیح میرٹ بنان دا حق کیا صحافت دا نہیں؟ ایک دن تسی سرے بازار پٹھا ٹنگو گے نا کسی ایک افسر نو, کسی ایک وزیر نو, تسی تماشا ویکھنا. تسی سارے تاریخ پڑھے ہوئے لوگ ہے گے ہو. او میں کوئی بہت بڑا فین نہیں ہے گا خلجی دا, علاؤالدین خلجی دا. انہیں ایک مثال قائم کیتی سی, ناپ تول دے وچ اگاں پیچھا کردا سی ایک بندہ, نہیں جی انہیں کن وڑ دیتا سی ہوندا. میں ضیاء الحق کا بھی کوئی بہت بڑا فین نہیں ہوں, لیکن پپو مرڈر کیس میں جب اس نے سر عام کرین کے ساتھ پھانسی دی تھی, 3 سال 13 دن, یہ میرے پاس ریکارڈ ہے, 3 سال 13 دن تک کوئی چائلڈ ابیوز کا کیس نہیں ہوا تھا. تو اس لیے ایک دفعہ جتنے قوانین آپ کے ہاں ہیں نا گوندل صاحب, یقین کریں اس ملک میں بھی نہیں ہیں اتنے قوانین, لیکن قانون کا سب سے بڑا تمسخر یہ ہے کہ قانون موجود ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. ایک دفعہ عمل کریں, یہ گز کی طرح سیدھے نہ ہو گئے تو پھر کہیے گا کیوں, میری اس خوش خیالی کی وجہ کیا ہے. کبھی موٹر وے پہ انہیں دیکھا ہے آپ نے قانون کی پاسبانی کرتے ہوئے؟ کبھی آپ نے JFK میں انہیں لائن پہ لگا دیکھا ہوا ہے؟ ان کی مجال نہیں ہے کہ لائن توڑیں. ہیتھرو ایئرپورٹ پر ان کا دیکھا کریں, موسٹ ڈسپلنڈ نیشن ان دا ورلڈ پاکستانی نظر آئیں گے, کیونکہ یہاں پر کچھ پرتیت ہوگی. وہ ہوتے تھے انی پی رہی ہے, یو نو واٹ آئی مین. یور پروگرام سنس ڈیکیڈ جب سٹارٹ ہوا ہے, ہماری قوم جو ہے دیر از نو کریکٹر لیس قوم اور نیشن بلڈنگ نہیں ہے. آپ کے پروگرام میں یو گیو دا ہسٹری, یو گیو دا اباؤٹ دا جرنیز, ڈفرنٹ تھنگس, لیکن اگر آپ تھوڑا سا ایسے لوگ بھی بلائیں نا جو کہ ہمارے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کریں, نیشن بلڈنگ, کریکٹر بلڈنگ اینڈ دین پروفیشنل بلڈنگ ٹو. آئی تھنک دیٹ از بالکل ٹھیک ہے. کریکٹر بلڈنگ کی جتنی ضرورت ہماری قوم کو ہے, جتنے جوگا ہوا ہے نا, میں اپنی حدود و قیود کو سمجھتے ہوئے اپنے معاملات کرتا ہوں. اگر آپ میرا پروگرام اتنی دیر سے فالو کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس فکرے سے بالکل شناسائی ہوگی کہ ملی صاحب ذرا ایک فکرہ سن لیجئے. میری گزارش تھی, ہمیشہ کرتا ہوں اور یہ میں ان دنوں سے کر رہا ہوں جب میں حسب حال کیا کرتا تھا, کہ پاکستان ایک بینکرپٹ ملک ہے, اور یہ بینکرپسی فائنینشیل نہیں مورل ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو مورل بینکرپسی کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کے سامنے اس وقت ہے وہ اسی کا شاخسانہ ہے. تو میں جتنے جوگا ہوں میں وہ اس کے بارے میں, اب اس سے زیادہ نہ میرا کام ہے, نہ میرا منصب ہے, اور نہ میرے وسائل ہیں. لیکن یاد رکھیے, ٹی وی پروگرام سے اگر کیریکٹر بلڈنگ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے اچھے پروگرامز مڈل ایسٹ میں ہوتے ہیں. ایک سے ایک اچھا پروگرام ادھر ہمسائے میں بڑا ہوتا ہے, ٹی وی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیڈرشپ, اگر ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ دیکھنا ہے نا, تو خوبصورتی اور بدصورتی, اچھا کام اور برا کام, اس کا ایفیکٹ اگر دیکھنا ہے
تو اسے ٹرکل ڈاؤن ہوتا دیکھیے اپنے لیڈرز کے ذریعے. جس طرح کے لیڈرز لائیں گے اسی طرح کی آپ کی قوم ہوگی. My name is Diwan Mahad Mustafa from Mandi Bahauddin, and my question is in English. So, since the government of Pakistan doesn't seem very appreciative towards the overseas community, what is my future in Pakistan as a dual national, and will I ever be able to take part in the Pakistani system? You'll have to wait, young man, inshallah. Just wait, be patient, and let the time decide. If you ask me, if I am a bit of a visionary, I foresee a very bright future of yours in Pakistan. Thank you. میں کو قصبہ بلوچن تو سمجھو, but I will ask you. So what do you see the end game? جو مطلب ایک طرف آرمی ہے. میں نے کہا نا جی 1 سال انتظار کریں, پیشنس کے ساتھ دیکھیں. آرمی بھی ہم ہی میں سے ہے. میں بہت یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ یہ جو گند مچا ہے, بیکاز the crap has hit the fan. I did not want to say this, but I'm saying since it has hit the fan, the dirt has scattered all over the place. It needs huge muck raking. It needs huge cleansing. ابھی اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ جیسے موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ چل رہے ہیں, اگر ان کا ایسے ہی چلتا رہا تو پھر نیکسٹ الیکشن بھی سمبولک رہیں گے اور ایک اور نیا وٹا سٹا ہو جائے گا. جی جی جی. میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا, وہی صورتحال ہوگی. لیکن اگر میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ امید رکھیں ہم اگلے سال. جی اس کے علاوہ سر چوائس کوئی نہیں. ہاں امید رکھنا تو کم از کم دیکھیں نا, خواب دیکھنے پر پابندی نہیں ہے, اور دوسرا مایوسی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. مصور حسین شاہ منڈی بہاؤدین سے ہوں. سر طنز و مزاح کا بہترین حسین امتزاج, شرطیہ مٹھے, بشیرہ ٹربل, یہ وہ بہت بام عروج تک گیا, پھر اس کو زوال کی شکل آئی, پھر آپ لوگوں نے سہیل احمد صاحب اور آپ نے اس کو جدت دی, اس کے لیے مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. ابھی جو آپ نے کسوٹی کا پروگرام شروع کیا اس کو پلیز جاری رکھیے گا, اور اس کا مجھے ایڈوانس میں شکریہ ادا کرنا. بہت شکریہ, وہ میرا بھی فیوریٹ شو ہے, میں یہ مس کر دیتا ہوں, وہ نہیں مس کرتا. آفتاب بھائی سے میری پہلی ملاقات ہوتی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ پروگرام شروع کر رہا ہوں حسب حال کے نام سے. اس وقت جو پنجابی کمیڈینز تھے وہ بیچارے بہت مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے, اور ایمان اللہ صاحب سے میرا خود تعلق بھی تھا. جب انہوں نے پورا پروگرام بتایا تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے پوچھا آپ کہیں باہر بھی پڑھیں؟ کہا یار میں نیو یارک چلندہ رہے. میں نے کہا اچھا آپ رہتے رہے یہاں پہ. خیر مختصر یہ انہوں نے حسب حال پروگرام شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے بڑی پذیرائی دی, برکت ڈالی. جو کمیڈین تھے ان کی زندگی بدل گئی. اس کے بعد ہر چینل نے پروگرام شروع کیا, اور جو پنجابی کے اسٹیج کے ڈرامے کے لوگ سفر کر رہے تھے ان سب کے گھر چلنے شروع ہو گئے. میرا یقین یہ ہے اللہ کے بعد کہ آپ جو بھی کام کریں گے اس میں کامیاب ہوتے ہیں. اللہ برکت ڈالتا ہے. ان کی وجہ وہ لوگ ہیں. جی ان کی دعائیں. جی ان کی دعائیں. اوپن مائک کیفے بھی چلے گا انشاءاللہ, کیونکہ جو آپ سوچ لیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو. آئی ایم گلیڈ آپ لمٹس کے اندر ہی رہیں. بہت شکریہ.